آج ساون کی 10ویں ہے اور پنڈی میں رات سے جھڑی لگی ہوئی ہے اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہے، بادل جھکے جھکے ہیں اور ایسے میں انسان جذباتی سا ہو جاتا ہے۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو بہت پرانی کہانی سناؤں، اپنے بچپن کی کہانی، 2 سال کی کہانی جو میں نے بنگلہ دیش میں گزارے، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، ہمارا اپنا وطن، ہمارا اپنا دیس۔ تو یہ کہانی 1968 یعنی 1968 سے لے کے 1970 تک کی کہانی ہے، جب ہمارے ابا جی کی پوسٹنگ ہوئی تھی مشرقی پاکستان میں، اور ہم ان کے ساتھ وہاں رہنے گئے، جہاز کے ذریعے گئے تھے ہم۔ PIA کا جہاز تھا، بوئنگ، اور اس طیارے سے جو ہی ہم اتریں، شام کا وقت تھا، تو ابا جی ہمیں سیڑھیوں سے ہی لینے آ گئے تھے، جہاز کی سیڑھیوں پہ کسی طرح سے اجازت لی ہوگی انہوں نے۔ تو کیونکہ ہم تینوں بہن بھائی کافی چھوٹے تھے، باجی 7 سال کی تھی، میں 5 کی، اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ امی جی کی گود میں تھا، تو باجی نے کافی بھاری بیگ اٹھایا ہوا تھا۔ تو ابا جی آئے اور خیر بہت خوشی ہوئی ہمیں مل کے اور بڑا اچھا لگا، اور ہم گئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یاد ہے کہ سڑکیں جو تھیں بڑی کشادہ تھیں، اور سڑک کے دونوں طرف جو تھے پھل کے درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ کینٹ کا علاقہ تھا، لیکن پھر بھی ایک فوری جو تکلیف دہ سی بات دیکھی ہم نے کہ چھوٹے چھوٹے ٹانگے تھے جس میں 2 3 مسافر بیٹھتے تھے، اور اس میں انسان ان کو کھینچ رہے تھے، اور جو خود کافی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہی تھے، اور بہت ان کی رنگتیں سیاہ تھیں۔ تو خیر ہم گھر پہنچے، ابا جی نے ہماری بڑی اچھی خاطر تواضع کی، چھوٹی چھوٹی پیالیاں تھیں چائے، اس میں ہمیں دی، چینی کی پیالیاں چھوٹی چھوٹی، تو وہ پی کے ہمیں ان پیالیوں میں بڑا اچھا لگا، ہمیں بڑا اسپیشل سا فیل ہوا، اور ابا جی سے محبت تھوڑی اور بڑھ گئی ہماری۔ تو وہاں سین بھی ہمارا جو تھا اس میں بھی پھل کے درخت لگے ہوئے تھے، یعنی کینٹ میں بڑے اچھا سسٹم تھا کہ بہت زیادہ باغات تھے اور بہت پھل تھے، جگہ جگہ پھلوں کے درخت تھے، تو سارے گھروں میں ایسے تھا، ہمارے ساتھ کے جتنے جو لائن تھی، پوری لین تھی، اس سب گھروں میں ایسے ہی لگا ہوا تھا۔ تو جلدی ہماری دوستی ہوگی یہاں سارے جو فیملیز تھے ان کے ساتھ۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہاں فوجی کم نظر آئے ہمیں، بنگالی، زیادہ تر تعداد جو تھی وہ چوکیداروں اور چپڑاسیوں کی اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تھی، تو لیکن وہ تھے بہت محبت کرنے والے اور بہت زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ تو میں پیش کی معذرت کروں گی کہ اگر کہیں کبھی میرے کسی بنگالی بہن بھائی کو یہ باتیں میری سننے کا موقع ملے تو وہ بعض اوقات مجھے پتہ ہے کہ وہ برا مناتے ہیں، کہ کیونکہ اب وہاں شعور بڑھ گیا لوگوں میں اور مالی حالت بھی لوگوں کی کافی اچھی ہو گیا، لیکن میں آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ تو بڑے بہن بھائیوں کی طرح سے یعنی ہوتا تھا، اسکول بھی داخل ہو گئے، وہاں بھی ہماری ساتھی لڑکیاں تھیں بنگالی، ہمارے ٹیچرز تھے بنگالی، بڑے نفیس اور بڑے مہربان، اور بڑی محبت سے پڑھاتے تھے بچوں کو، اور ہندو اساتذہ بھی تھے کافی، لیکن ان کی جو بات ہے وہ تھوڑی مشکل لگتی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں کافی چھوٹی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں جو ترانہ تھا وہ زیادہ تر بنگالی میں پڑھا جاتا تھا، ان کا بنگالی ترانہ ہوتا تھا، کبھی کبھار قومی ترانہ بھی پڑھتے تھے۔ تو سیلاب اکثر وہاں آتے رہتے تھے،
اور اس کی وجہ سے بچیوں کو غیر حاضر ہونا پڑتا تھا. تو ابا جی ہمیں اکثر سیر کے لیے لے کے جاتے مختلف علاقوں میں، یعنی کینٹ سے باہر بھی. تو وہاں جو عوامی ایک حالت دیکھنے کو ملتی، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ غریب تھے، ان کی حالت خراب تھی، مالی حالت کافی خستہ تھی. پیچھے ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے نا ایک تو دریا تھا ایک سائڈ پہ کافی بڑے پارٹ کا، اور ایک سائڈ پہ بستی تھی مزدوروں کی. تو وہاں اور دوسری کئی بستیوں میں 10 11 12 سال کے جو بچے تھے وہ ننگے پھرتے رہتے تھے. لڑکیاں تو گھروں میں رہتی تھی، لیکن لڑکوں کی بات کر رہی ہوں میں. تو لوگ یعنی ایک بہت خوبصورت جگہ تھی بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے تھے اس وقت، اور بڑی ایک اپنا ہی دیش سمجھتے تھے. وہاں بیت المکرم ہم نے دیکھی، وہاں دھان منڈی دیکھی، میرپور کا علاقہ دیکھا. تو تھوڑی تھوڑی باتیں یاد ہیں ان کی بس، لیکن کچھ چیزیں جو انسان پہ گہرے نقش چھوڑتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں. یعنی خاص طور پر دریا کی سیر جو ابا جی نے ہمیں کرائی، یا لوگوں کی جو حالت تھی، مالی حالت کافی زیادہ خستہ تھی لوگوں کی. اور پہلا سال ہمارا بڑا آرام سے گزرا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سننے میں آیا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں، اور مطلب فوجیوں پہ خاص طور پہ حملے کرتے ہیں. اور ابا جی پھر ہمیں سیر کراتے ہوئے نا، سیر کے لیے لے کے جاتے ہوئے بڑے ہچکچانے لگے تھے کہ وہ امی جی کو ساڑی لے کے دی انہوں نے کہ باہر جاتے ہوئے یہ پہنا کرو، کیونکہ لوگ پنجابیوں کو پہچان کے تو ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، چاقوؤں سے حملہ کر دیتے تھے لوگ. کہیں اکیلا کوئی ادھر کا دیکھا مغربی پاکستان والا تو اس پہ اکیلے بندے پہ 5 6 بندے 10 بندے مل کے تو چاقوؤں سے حملہ کر دیتے تھے اور اسے مار دیتے تھے. تو ان حالات میں پھر ذرا ہمارے دوسرے سال کم ہو گیا ہمارا باہر جانا، لیکن کینٹ میں حالات ٹھیک تھے. لیکن ابا جی سنتے رہتے تھے تو وہ حالات دیکھے تو انہوں نے کوشش کر کے تو سن 70 میں ہم آخر میں دسمبر کا مہینہ تھا جب ہم آئے تو ہم واپس آ گئے تھے. تو بعد میں پھر سنتے رہے، کافی ظاہرہ انٹرسٹ تھا ہمارا اس وجہ سے بھی. تو گھر میں چچا اور ابا جی سنتے تھے خبریں، تو یہی پتہ چلا کہ آپریشن ہوا، اور آپریشن کی وجہ سے یہ بغاوت اور زیادہ ہو گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی. اور پھر 16 دسمبر 1971 کو یہ الگ ہو گیا ہم سے. تو آج بھی میں بہت ایسوسیٹ کرتی ہوں وہاں کو اپنا، ایک جیسے آپ کے ماضی کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. وہ ابھی بھی اس آپریشن کی وجہ سے ہم سے بہت ناراض ہیں. میں اس سے پہلے بھی بلاگ لکھتی تھی گوگل پلس پہ، تو اس میں نے ایک دفعہ کافی بڑا آرٹیکل لکھا، تو اس سے لوگ بڑے مطلب اس آپریشن کی وجہ سے بہت ناراض تھے جو 25 مارچ 1971 کو ہوا تھا. رات کے وقت ساری رات آپریشن چلا تھا. لوگوں کی بھی زیادتیاں تو تھیں، لیکن پھر بھی اپنی شہری آبادی پہ اس طرح سے بلا درے کوئی تفریق کیے بغیر کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے، یوں چڑھائی کرنا میرا خیال ہے ٹھیک بات نہیں تھی. تاریخ نے بھی اس بات کو ثابت کیا کہ آج تک وہ اس نفرت کو نہیں بھولے وہ لوگ. تو اللہ میاں ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور مسلمانوں کو آپس میں قریب لائے اور انہیں خوشحال کرے اور انہیں ترقیاں دے اور انہیں عزت دے. یہی آرزو ہے جی.